آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم انشاءاللہ 19ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 19ویں پارے میں سورۃ الفرقان ہی جاری ہے جو 18ویں پارے کے آخر میں شروع ہوئی۔ آج کا پہلا پوائنٹ، قیامت کے روز مشرکین اور ظالموں کی حالت کیا ہوگی۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا، اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کے کہے گا، ہائے کاش کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یعنی اس دن پچھتانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کا راستہ اختیار نہ کرنے والوں کی حالت اتنی بری ہوگی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی اور کے طریقے کو مقدم کرنے والوں کے دن کی یہ ذلت والا دن ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ، آیت نمبر 28 میں، ہائے افسوس، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یعنی اور نافرمانوں کی اور برے لوگوں کی صحبت اور دوستی اکثر لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ قرآن کو چھوڑ دینے والوں کی اس دن بری حالت ہوگی، اور آج بھی جو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں کہ 14 علموں کا ہونا بہت ضروری ہے، تو کل قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی اللہ کے ہاں شکایت کریں گے۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا، اور رسول کہے گا کہ میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، پسے پشت ڈال دیا۔ دیکھ لیں، سوچ لیں، کیا واقعہ ہی ایسا ہی ہے نا؟ دنیا پڑھے اور دنیا کو سمجھنے کے لیے ایم فل پی ایچ ڈی کر کے 25 سال لگا دے، اور اگر کوئی صرف میٹرک کرے تو کم از کم 10 سال لگا دیتا ہے، مگر زندگی گزر گئی۔ اگر نہیں وقت دیا تو قرآن کو وقت نہیں دیا، نہ اپنی زبان کے ترجمے سے اس کو پڑھا، نہ غور کیا، نہ سمجھنے کی کبھی فکر ہوئی، کیونکہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کر کے سمجھ کر کے اس کو نوکری اور جاب نہیں ملتی، اس لیے یہ کام یہ کرتا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آیت نمبر 24 میں فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ یعنی ان کے دل و دماغ میں تالے لگنے سے مراد قرآن کے معانی و مفاہیم ان کے دل میں داخل نہیں ہوتے۔ جب تک اس کو سمجھ نہیں لگے گی، قرآن کو ترجمے سے پڑھے گا ہی نہیں، تو اس کو معنی اور مفاہیم کا پتہ نہیں چلے گا، تو وہ دل میں کیسے داخل ہوں گے؟ آج جتنا برا سلوک قرآن کے ساتھ کیا، اس کو صرف پیٹھ نہ ہونے دینا، پاؤں اونچا نہ ہو، یہ کوئی بے حرمتی کی چیزیں نہیں ہیں، اور کوئی مسلمان ایسا کیسے کر سکتا ہے کہ وہ قرآن کی بے حرمتی کرے؟ لیکن لوگوں نے اور طریقے سے بے حرمتیاں کیں، اس قرآن کو قرآن خوانیوں کے لیے چھوڑ دیا، اس قرآن کو مردوں پر پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جو قرآن زندوں کی زندگی بدلنے کے لیے آیا تھا، ہم نے اس سے مردوں کے کام لینے شروع کر دیے۔ مگر سب سے بڑی قرآن کی بے حرمتی یہ ہے کہ اپنے رب کی بات اور کلام کو سمجھا ہی نہیں، ترجمے سے کبھی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ مولوی خود منع کرتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھنا، تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے، آپ کو عربی نہیں آتی، آپ کو 14 علم نہیں آتے جو قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ تو پھر عام آدمی ڈر جاتا ہے کہ واقعی مجھے 14 علم تو آتے نہیں، عربی مجھے آتی نہیں، اور یہ 14 علم اور عربی مولانا صاحب کو خود بھی نہیں آتی، لیکن وہ خود یعنی ممبر پر چڑھ چڑھ کے لوگوں کو بتا رہا ہے، تو جب تجھے 14 علم نہیں آتے، عربی نہیں آتی، تو تو لوگوں کو کیسے بلا رہا ہے؟ تم بھی تو گمراہ ہو سکتا ہے۔ آپ ذرا یہ سوچیں کہ عرب کے وہ بدو کن یونیورسٹیوں میں پڑھے تھے، کہاں کی ڈگریاں ان کے پاس تھیں؟ جو نے اس قرآن کو سمجھا وہ بدو تھے، پھر وہ مسلمان ہو گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار بن گئے، صحابہ بن گئے۔ اگر یہ قرآن ان بدوؤں کو سمجھ آ کر کے صحابی بنا سکتا ہے، تو پھر آج مجھے کیوں نہیں آ سکتا، تمہیں کیوں نہیں آ سکتا، امت کو کیوں نہیں آ سکتا، مولوی کو کیوں آتا ہے، عام لوگوں کو کیوں نہیں آتا؟ یہ فلسفہ دین اسلام کے خلاف ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو بڑا آسان فرمایا، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ مگر مولوی صاحب لوگوں کو کس راستے پر چلا رہے ہیں؟ اللہ رب العزت لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔
جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن آسان ہے، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں قرآن مشکل ہے۔ اب آپ کے ذمے ہے کہ آپ نے قرآن کی اللہ کی بات ماننی ہے یا مولوی کے پیچھے لگ کے قرآن کو سمجھنا اور پڑھنا ہی نہیں۔ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنے سے آج تک کوئی گمراہ نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے، سوائے اس کے جو غلط نیت اور غلط مقاصد سے اس کا ترجمہ بگاڑنے اور مسائل بگاڑنے کے لیے پڑھے گا، وہی گمراہ ہوگا۔ لیکن حق تلاش کرنے والا کبھی قرآن و حدیث سے گمراہ ہو سکتا ہی نہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ساری زندگی قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن جب مر جاتا ہے تو بخشنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے قرآن کے ساتھ برا سلوک کیا، ویسے آج قبر میں تیرے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ پھر خدا کی بات کو چھوڑ کر کے مولوی صاحب کی بات کی حقیقت پتہ چلے گی۔ خدا را قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ سمجھ کر کے غور سے پڑھیں، اس لیے کہ آپ کی بدبختی اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے خلاف شکایت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کریں گے۔ ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ایک طرف آپ کچھ لوگوں کی سفارش کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کہیں ان لوگوں میں تو نہیں جن کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر رہے ہیں کہ میری امت نے میرے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ آیت نمبر 43 میں اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لینا، یعنی جو چیز اس کو اچھی لگتی ہے اسی کو اپنا مذہب اور دین بنا لیتا ہے۔ ایسے شخص کی عقل اور فہم اور اس کی فراست ان سے وہ اس طرح عاری ہوتے ہیں کہ محض خواہش نفس کو اپنا پجاری بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ آپ ایسے شخص سے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اس شخص کو راہ راست پہ لا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں لا سکتے۔ آیت نمبر 55 میں فرمایا یہ اللہ کو چھوڑ کر کے ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا۔ آیت نمبر 60 میں دین کی تبلیغ اور اللہ کی طرف بلانا ان کی نفرت میں اور بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ رحمان کے بندوں کی صفات آیت نمبر 63 سے لے کر کے سورہ فرقان کی آخر تک۔ پہلا پوائنٹ، رحمان کے بندوں کی صفات کا پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ تکبر سے اور اکڑ کر کے زمین پر نہیں چلتے بلکہ عاجزی سے چلتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، رات کو جاگ کر کے وہ عبادت کرتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، جاہل لوگوں سے اعراض کرتے ہیں، ان سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ، عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ پانچواں پوائنٹ، خرچ کرنے میں اعتدال کرتے ہیں۔ چھٹا پوائنٹ، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کنجوسی اور بخیلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ساتواں پوائنٹ، شرک سے ہر حال میں بچتے ہیں۔ آٹھواں پوائنٹ، ناحق قتل نہیں کرتے۔ نواں پوائنٹ، زنا اور بدکاری سے بچتے ہیں۔ 10واں پوائنٹ، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ 11واں پوائنٹ، بری مجالس میں نہیں جاتے۔ 12واں پوائنٹ، اللہ کی کتاب سے متاثر ہونا، اسے نصیحت پکڑنا اور اس کو سمجھنا، اس قرآن کو سن کر کے اندھے اور بہرے بن کر کے نہ رہ جانا۔ 13واں پوائنٹ، اور دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں ہمارے پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا گھر دیے جائیں گے جہاں انہیں دعا اور سلام پہنچایا جائے گا۔ آیت نمبر 70 میں توبہ کرنے والوں کے لیے انعام کہ جو توبہ کریں اور ایمان لائیں یعنی شرک کرنا چھوڑ دیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ذرا تم بھی سچی توبہ کر شرک سے اور ایک اللہ کی توحید کو اپنا لے، اللہ تعالیٰ تیرے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل سکتا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ انعام اور احسان ہے۔ کیا تو لینا چاہتا ہے یا نہیں؟ ہر گناہ کی توبہ ہے، مرنے سے پہلے وہ قتل جیسا بڑا گناہ کیوں نہ ہو یا شرک جیسا سب سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو، لیکن موت کے بعد یا موت کے قریب آ جانے کی وجہ سے آپ کے پاس یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انسان کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ یہاں پر سورۃ الفرقان ختم ہو رہی ہے اور سورۃ الشعراء شروع ہو رہی ہے۔ ان دونوں صورتوں کے درمیان ربط کیا ہے؟ سورۃ الفرقان نام سے بھی جیسا ظاہر ہے حق اور باطل، جھوٹ اور سچ میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہی جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، اسی کو پس پشت ڈال دینے کا نبوی شکوہ اور شکایت اللہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اور سورۃ الشعراء
یعنی جس کا معنی شاعر کی جمع ہے۔ شاعر بھی حق اور باطل دونوں طریقوں سے سچ یا جھوٹ کو پھیلا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سورۃ الشعراء میں بار بار کہا ان فی ذلک لآیہ، یہ نشانی ہے مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی اس میں بھی حق اور باطل کو واضح کیا گیا۔ لوگ آپ کو طرح طرح کے برے ناموں اور القابات سے پکارتے تھے، نعوذ باللہ۔ کوئی آپ کو کاہن، جادوگر، کوئی آپ کو شاعر، اور کوئی مجنون، اور کوئی طرح طرح کے برے القابات سے پکارتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو جہنم سے بچانے کا غم اور حالت دے کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے فرمایا سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 3 میں، ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان ہی کھو دیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور انسانیت کی جہنم سے بچاؤ اور ایمان کی ہدایت کی تڑپ کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 10 سے 15 تک پچھلی قوموں کا ذکر کیا کہ انہوں نے جھٹلایا اور انہیں بھی اپنے قتل ہو جانے کا ڈر تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تھا کہ وہ کہیں مجھے قتل نہ کر دے۔ پھر پورا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا ذکر کیا، اور آل فرعون آیت نمبر 57 سے 59 تک آل فرعون کے مال و اسباب کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا معبودان باطلہ کا کھلم کھلا دشمنی کا اعلان، اور قوم کو اور اپنے باپ کو اپنے رب کا تعارف کروایا۔ آیت نمبر 70 سے 74 تک پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کروایا، آیت نمبر 78 سے 81 تک، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہبری فرماتا ہے، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے، اور وہی مجھے مار ڈالے گا پھر زندہ کرے گا۔ آیت نمبر 88 میں اس دن مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی۔ آیت نمبر 89 میں لیکن فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر کے جائے، یعنی وہ دل جو شرک اور بدعات کی بیماریوں سے پاک ہو، توحید اور سنت کی روشنی سے منور اور مطمئن ہو، ایسا دل اللہ کے ہاں کامیاب ہوگا۔ آیت نمبر 105 سے 122 تک پھر قوم نوح اور نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور ان پر نہ ماننے کی وجہ سے عذاب بھیجا۔ پھر آیت نمبر 123 سے 140 تک حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا تذکرہ، جس میں انہوں نے سرکشی کی، پھر ان کو بھی عذاب بھیج کر کے تباہ فرما دیا۔ آیت نمبر 141 سے 159 تک حضرت سمود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا، اور آیت نمبر 149 میں فرمایا اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر کے پرتکلف مکانات بنا رہے ہو، یعنی نہایت خوبصورت اور تصنع اور ڈیزائننگ کا مظاہرہ کرتے ہو۔ آیت نمبر 154 میں انہوں نے کیا کہا، تو ہم جیسا ہی انسان ہے، اگر تو سچوں میں سے ہے تو کوئی معجزہ ہی لے آؤ۔ آیت نمبر 157 میں پھر انہوں نے اس اونٹی کی ٹانگیں کاٹ دیں جو تحفے کے طور پر اور معجزے کے طور پر آئی۔ آیت نمبر 158 میں اور عذاب نے پھر انہیں آ دبوچا۔ آیت نمبر 160 سے 175 تک قوم لوط جو مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ کر کے ان سے نکاح کرنے کی بجائے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش بھیج کر کے انہیں تہس نہس فرما دیا۔ آیت نمبر 176 سے 191 تک اصحاب الایکہ کا ذکر کیا جو شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ ایکہ جنگل کو کہتے ہیں اور اس کا معنی ہے گھنا درخت، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو غلط ماپ تول اور ناپ تول میں کمی کرنے کا حکم دیا اور غلط ناپ تول کرنے سے منع کیا۔ آیت نمبر 186 میں اور تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے اور تم تو ہمیں جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی سمجھتے ہو، اور تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی سمجھتے ہیں، یعنی شعیب علیہ السلام پر وہ جھوٹ بولنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ آیت نمبر 213 میں
بس تو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکار کہ تو بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ 221 سے آخر سورت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگری اور شاعر ہونے کی نفی کہ ہمارا نبی نہ جادوگر ہے اور نہ شاعر ہے۔ جب وہ لوگ کہتے کہ یہ خود شاعر ہے یا جادوگر ہے، خود کلام بناتا ہے اور عزت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر آیت نمبر 226 میں شاعروں کے بارے میں فرمایا کہ وہ باتیں کہتی ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ شاعروں کی اکثریت چونکہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ مدح و ذم میں اصول و ضابطے کی بجائے ذاتی پسند و ناپسند کے مطابق اظہار رائے کرتے ہیں اور مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں۔ ایسے اشعار پڑھنا اور ان کے پڑھنے والوں کے پیچھے لگنے سے منع کیا گیا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ پیٹ کو لہو اور پیپ سے بھر دینا جو اسے خراب کر دے شعر سے بھر دینے سے بہتر ہے۔ انسان کو عشقیہ مشوقیہ اور شرکیہ اشعار پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ یہاں پر سورۃ الشعراء ختم ہو رہی ہے اور سورۃ النمل شروع ہو رہی ہے۔ ان دونوں صورتوں کے درمیان ربط کیا ہے؟ شعراء شاعر کی جمع اور نمل کا مطلب چونٹی۔ اور سورۃ الشعراء حق کو جھٹلانے والوں کا تذکرہ کیا گیا اور سورۃ النمل میں حق کو ماننے والوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اور سورۃ الشعراء شعر و شاعری افضل طریقہ دعوتی لحاظ سے ہے لوگوں تک حق پہنچانے کا، جو اچھی شاعری کی جائے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا وہ جادوگری کا دور تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شعر و شاعری کا تھا، اس لیے لوگوں نے آپ کو بھی شاعر کہہ کر کے آپ پر الزام لگایا، کیونکہ یہی شعر و شاعری کا طریقہ ہدایت پر بھی اور لوگوں کو گمراہی پر لے جا سکتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں آج کل جو میڈیا اور سوشل میڈیا ہے یہ بھی حق اور باطل پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر یہ لوگوں میں باطل پہنچا رہا ہے تو لوگ باطل کو جانیں گے، اگر حق کو اچھے طریقے سے پہنچا رہا ہے تو لوگ حق کو پہچانیں گے۔ اور سورۃ النمل میں صرف عبادت اسی ایک اللہ کی جائے اور وہ علم کے ساتھ پھر عبادت کا حکم دیا گیا، اور یہی مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ بغیر علم کے عبادت کرتے رہنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اس نقطے پر غور کرنا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 4 میں برے اور بے ایمان بندے کو برائیاں اچھی لگتی ہیں، اس کا ذکر کیا گیا۔ حق بات دل پر اثر کرتی ہے لیکن وہ اپنے تکبر اور غرور اور ہٹ درمی اور ناک نہ کٹ جائے اس وجہ سے قبول نہیں کرتے، جیسا کہ آیت نمبر 14 میں فرمایا، انہوں نے فرعون اور اس کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں دیکھ کر کے انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، اور ان کا یہ انکار ظلم اور تکبر کی وجہ سے تھا۔ بس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ باز لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ پھر داؤد علیہ السلام جن کو لوہے کی صنعت کا علم دیا گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو جانوروں کی بولیوں کا علم دیا گیا، اور یہ حضرت داؤد کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آیت نمبر 17 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند جمع کر دیے گئے۔ پھر چونٹی کا واقعہ آیت نمبر 18 سے، جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حیوانات بھی ایک خاص قسم کا شعور رکھتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام اتنی عظمتیں ملنے کے باوجود غیب نہیں جانتے تھے، اور چیونٹیوں نے بھی اس لیے کہا کہ بے خبری میں کہیں روند نہ ڈالیں کہ نبی کو پتہ ہی نہ ہو اور تم سب کو ختم کر دیا جائے ان کے چلنے کی وجہ سے۔ یعنی چونٹی بھی اس عقیدہ صحیحہ سے بہرہ ور تھی کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، جس سے آج کے اکثر اشرف المخلوقات بھی بہرہ ور نہیں اور شرکی عقیدے میں مبتلا ہیں۔ چونٹی کی بات سن کر کے سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر کرنے لگے کہ جو ان پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، یعنی کہ شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور دے گا، اور اگر نہ شکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر آیت نمبر 20 میں آپ علیہ السلام نے جب پرندوں کا جائزہ لیا تو دیکھا ہدہد پرندہ نظر نہیں آ رہا، اور فرمایا میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا یا میرے سامنے کوئی واضح دلیل لے کر کے آئے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ہدہد نے آ کر کے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں
جس کی تجھے خبر ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی پرندوں کو بھی اللہ نے صحیح عقیدہ فراہم کیا تھا۔ گویا کہ پرندہ بھی اقرار کر رہا ہے کہ آپ علم غیب نہیں جانتے، آپ کو اس چیز کی خبر نہیں جو میں لے کر کے آیا ہوں۔ میں نے دیکھا، پرندہ بتا رہا ہے، میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہی ایک عورت کر رہی ہے، میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ لوگ یہاں سے عورت کی حکمرانی یا اس کا حصہ لینا ووٹوں کے اندر اور ناظم اور جج بننا اور اسی طریقے سے اس کا MNA بننے کی وہ دلیل پکڑتے ہیں، جو کہ غلط ہے، جبکہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے امور اور معاملات ایک عورت کو سپرد کر دیں۔ آج اگر اندازہ لگانا ہے، اس گھر کا اندازہ لگا لیں جس گھر میں عورت کی چلتی ہو، وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس ملک کا کیا حال ہوگا جس ملک کا سارا دار و مدار ایک عورت کو دے دیا جائے؟ تو ایسا ملک کیسے تباہی سے بچ سکتا ہے؟ والعیاذ باللہ۔ آیت نمبر 27 میں سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب ہم دیکھیں گے کہ اے ہدہد تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ غور کرو اہل عقل و دانش، اگر سلیمان علیہ السلام غیب جانتے تو ایسے نہ کہتے کہ اے ہدہد ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے، بلکہ غیب جانتے ہوتے تو فوراً فرماتے کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، بلکہ آپ نے تحقیق کرنے کا کہا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اس کی طرف دعوت نامہ بھیجا، جس کے جواب میں اسے کچھ تحائف اور مال بھیج کر کے جان چھڑانی چاہی، مگر آپ نے قبول نہ کیے۔ آیت نمبر 38 میں پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو ان کے مسلمان ہو کر کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا کر کے دے؟ یعنی آپ کو اور اس کے مسلمان ہو کر کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی، کیونکہ اس نے آنے کی تیاریاں شروع کر دی تھی کہ ہم سلیمان سے لڑائی نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 39 میں تو ایک قوی اور مضبوط جن نے کہا کہ آپ اپنی سیٹنگ اور میٹنگ والی جگہ سے اٹھیں، میں اس سے پہلے ہی آپ کے پاس لا دیتا ہوں، یقین مانیے میں اس پر قادر بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ یعنی جنوں کو اللہ نے انسانوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ غیر معمولی قوت سے نوازا ہے۔ آیت نمبر 40 میں جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں، اس سے پہلے ہی میں آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا نہ شکری۔ یہ شخص کون تھا؟ کتاب کون سی تھی جس کا علم تھا؟ اور یہ علم کیا تھا؟ یہ تینوں باتیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں بتائی گئیں، مگر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کرامت تھی جو ظاہری اسباب اور امور عادیہ کے یکسر خلاف ہوں، جو اللہ کی قدرت اور چاہت سے ظہور پذیر ہوتے ہیں، اور جب اللہ چاہے تب ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں ہوتے۔ اس لیے نہ اس شخص کی قوت تعجب کے قابل ہے اور نہ اس کا علم سراغ لگانے کی ضرورت ہے۔ اس شخص کا علم اور نام ظاہر کیے بنا یہ کام ظاہری طور پر انجام پایا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے جب تخت دیکھا اپنے سامنے تو کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ صرف یہ کہا، اس شخص کے پاؤں نہیں پڑ گئے، اس کو چومنے چاٹنے نہیں لگ گئے، نہ اس کے باقی ساتھیوں نے ایسا کیا کہ اس کو خدا بنا لیتے اور اس سے نفع نقصان کا یقین کرتے اور نفع نقصان کی اس سے امیدیں لگا بیٹھتے۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ توحید کامل اور توحید خالص کی پالش کروا چکے تھے، اس لیے وہ شرک میں نہیں پڑے۔ لیکن اگر آج کے نام نہاد مسلمانوں کے سامنے یہ کام ہوتا تو سارے کے سارے اس کو بڑا پیر اور ولی بنا دیتے، بلکہ لوگ اسی آیت سے اپنا غلط عقیدہ اپنے مولویوں اور پیروں اور فقیروں کے لیے ثابت کر کے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ مگر سلیمان علیہ السلام نے کوئی تعجب اور نئی چیز نہیں سمجھا، بلکہ اللہ کے فضل سے تعبیر کیا، نہ کہ ہر کام کے لیے اب اسی کو بلاتے رہتے کہ فلاں چیز بھی لا دے، فلاں بھی لا دے۔ ایسا نہیں کیا۔ جنات سے ایسے مدد لینا جائز نہیں، کیونکہ وہ شیطان کی قربت اور مدد سے یہ سارے کام کرتے اور کرواتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی سلیمان علیہ السلام کی طرح صرف ایک اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور جنات اور شیاطین کی مدد نہیں لینی چاہیے۔
تو پھر ملکہ سبا نے اپنا تخت صحیح سلامت جب دیکھا، آیت نمبر 44 میں اس سے کہا گیا کہ اس محل میں چلی جاؤ، جسے دیکھ کر کے اور یہ سمجھ کر کے کہ یہ پانی کا حوض ہے، اسے اپنی شلوار اونچی کر لی تو پھر اس کی پنڈیاں کھل گئیں۔ فرمایا یہ تو شیشے کی کاریگری سے بنی ہوئی عمارت ہے۔ کہنے لگی ہے میرے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں، یعنی شرک چھوڑ کر کے توحید کو اپنا کر کے مسلمان ہو گئی۔ یہ ملکہ سبا یمن سے تھیں اور سلیمان علیہ السلام فلسطین میں، جو یمن کی زراعت کے مقابلے میں سلیمان کا جو ملک فلسطین ہے وہ صنعت کاری اور خصوصاً شیشہ سازی کی صنعت میں بہت عروج پر تھا۔ یہ سب دیکھ کر کے ملکہ سبا کو یقین ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام واقعہ ہی اللہ کے نبی ہیں، کہ اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ ہونے کے باوجود ذرا سا بھی تکبر اور بڑا پن ان میں نہیں آیا، مگر وہ قدم قدم پر اللہ کے سامنے سجدے کرتے اور اس کا شکر ادا کرتے۔ آیت نمبر 45 میں قوم سمود کا ذکر کیا، اور شہر کے اندر 9 سردار تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے۔ جب صالح علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن میں عذاب آ جائے گا، تو ان 9 لوگوں نے قسمیں اٹھا کر کے کہا کہ اس عذاب سے پہلے ہم صالح علیہ السلام اور ان کے وارثوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے ماننے والوں کو قتل کر دیں گے، اور کہیں گے کہ ہمیں تو ان کی ہلاکت کا پتہ ہی نہیں تھا، یہ زمین میں چالیں چل رہے تھے اور آسمان والا اللہ آسمان میں چالیں چل رہا تھا جسے یہ نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے مکر اور چال کا انجام دیکھ لو، ہم نے 9 سرداروں کے ساتھ پوری قوم کو بھی تباہ کر دیا، یعنی قوم کو اس لیے تباہ کیا کہ وہ اس وقت ساتھ شریک تو نہیں تھی، مگر چاہتی وہ بھی یہی تھی، اس لیے قوم کو بھی ساتھ تباہ کیا۔ پھر لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں سے شہوت پوری کرتے تھے، یعنی عورتوں سے نکاح کر کے اپنی شہوت نہیں پوری کرتے تھے، بلکہ لواطت اور زنا جو مردوں کی صورت میں کر کے کرتے تھے، تو ان پر پھر پتھروں کی بارش بھیج کر کے ان کو تباہ کر دیا۔ یہ سارے واقعات ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کیا اور شرک کا رد کیا۔ آیت نمبر 59 میں آخری پوائنٹ تو کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ اللہ نے سوال کر کے پوچھا کہ کون بہتر ہے۔ آگے 20ویں پارے کے شروع میں بھی اسی طرح کے کئی سوالات ذکر کیے گئے جن کا انشاءاللہ کل 20ویں پارے میں ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی، غور اور فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔